السلام علیکم. پروگرام مد مقابل عید اسپیشل میں خوش آمدید. اور آج عید کا دن ہے. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہماری سب ٹیم کی طرف سے, ہم سب کی طرف سے. اور عید کے اس خوبصورت موقع پہ ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی خوبصورت گیسٹ جن کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک فارمل سٹارٹ کے لیے ان سے تعارف آپ کا ضرور کروائیں گے. سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں غریدہ فاروقی. بہت زیادہ ان کا آنا جو ہے وہ ریلیونٹ اس لحاظ سے بھی ہے کیونکہ ان کو ابھی حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ امتیاز ملا ہے, وچ از اے ویری بگ اچیومنٹ, اور ہم سب بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں غریدہ کو عید مبارک کے ساتھ ساتھ. السلام علیکم آپ کو, رؤف کلاسرا صاحب کو عید مبارک آپ دونوں کو, اینڈ تھینک یو سو ویری مچ, اینڈ ریاست پاکستان کی طرف سے جی جی it's a state honor. Thank you very much کلاسرا صاحب. Thank you for coming غریدہ. اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نعمان, an institute in himself. کیا ان کا انٹروڈکشن کرائیں, کرکٹ ایکسپرٹ ہیں اینڈ بیوٹیفل پرسنالٹی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت عید مبارک. بہت عید مبارک آپ کو جی, اینڈ اٹس اے پریویلیج ٹو بی ود رؤف بھائی اینڈ یو. تھینک یو. اور جب بھی آپ کو کرٹیسزم چاہیے ہوتا ہے ہمیں بلا لیتے ہیں, لیکن میں ناراض ہو گیا آپ سے. مجھ سے ہاں یہ خوبصورت ہے, ہمیں آپ نے کہا میں نے کہا جی بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی, یہ تو میں نے آپ کو اتنا پرسنالٹی ہماری بھی کوئی ڈھونڈ لیتی ہے آن دا لائٹر سائڈ. نہیں, you're looking handsome ماشاءاللہ. عید مبارک آپ. اینڈ ایز یوزول بہت عید مبارک غریدہ. جی ایز یوزول موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا شو, رؤف کلاسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کلاسرا صاحب آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. بہت شکریہ, عید مبارک جی آپ کو بھی. تو جی جس طرح ہمارا ہر دفعہ عید کی ڈسکشن تھوڑی سی انفارمل ہوتی ہے, ہم بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے عید کے حوالے سے, اور ڈیفینیٹلی جو ان کے شعبے ہیں ان سے متعلق بھی بات ہوگی, کیونکہ ایسے لوگ جو کہ ایک انٹلیکچوئل جن کا ایک اسٹیچر ہوتا ہے, ان سے جب بات کی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے بہت ساری باتیں کرنے والی ہوتی ہیں. جب بھی آپ کو موقع ملے سیٹنگ ہو تو بہت سارے سوال ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آلریڈی موجود ہوتے ہیں. سو غریدہ اسٹارٹنگ فرام یو, پہلے تو یہ بتائیں ہاؤ ڈو یو فیل جب آپ کو ریاست پاکستان کی طرف سے یہ اچیومنٹ ملی؟ ہر سال لوگوں کو ملتی ہے لیکن جب, اور ہم دیکھتے ہیں, لیکن جب خود ملتی ہے تو ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہوتی ہے. پلیز شیئر کیجیے گا. آف کورس, آئی مین آئی فیلٹ آنرڈ, آئی فیلٹ ہمبلڈ, کیونکہ کلاسرا صاحب ہمارے سینئر ہیں. بہت سے سینئر سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. کلاسرا صاحب سے میں سیکھتی ہوں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے سینئر سے مطلب جو چیز ان کی اچھی لگے. کلاسرا صاحب کا مجھے سوال کرنے کا انداز بہت اچھا لگتا ہے, بڑے دھیمے بڑے میٹھے انداز میں اگلے کو چیر کے رکھ دیتے ہیں یہ. اور ایک اور چیز کہ ان کی جو کنوکشن ہے, ابھی ہم آپ کا پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی یہ بات کرتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جو اصول ہوں آپ ان پہ ہمیشہ کھڑے ہوں. زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اصول نہیں بدلنے چاہیے. تو کلاسرا صاحب میرا خیال ہے کہ ان چند لوگوں میں سے ایک ہے ہماری صحافت میں جو اپنی بات اپنے اصول پر قائم ہیں. بات تو خیر آپ مطلب آپ کی بات میں کہیں نہ کہیں تبدیلی بھی آ سکتی ہے. آپ کو آپ گرو کرتے ہیں, آپ ایوالو کرتے ہیں چیزوں میں سے. سو میں سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں, اور کلاسرا صاحب ہیز آلویز بین کائنڈ ٹو می. اور میں نے جب یہ چینل جس چینل میں بھی کام کر رہی ہوں, جب میں نے جوائن کیا تو اس وقت بھی میں نے کلاسرا صاحب سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا جی بالکل جائیے. بڑا زبردست مشورہ تھا ان کا. ایک تو یہ, اور دوسرا ابھی جب یہ ایوارڈ ملا تو اس پہ کلاسرا صاحب نے بھی, مطلب ایسے سینئرز جب آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, سو دین یو فیل آنرڈ, یو فیل ہمبلڈ. سرپرائز تھا میرے لیے آف کورس. 14 اگست کو اناؤنس ہوتا ہے, یہ 23 مارچ کو آ کے ملتا ہے. سو آئی وشڈ کہ میرے پیرنٹس الائیو ہوتے, زندہ ہوتے, سو ان کو زیادہ خوشی ہوتی. بٹ یس, آئی مین اٹس اے بگ اچیومنٹ, اور ظاہری اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کی مہربانی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں عید کا کیا ایک فلیور ہوتا ہے؟ when عید comes, what is your عید؟ It's more than How does it festivity. look like? It's actually more than festivity. تہوار تو ہمارا ہے ہی جو ہم نے منانا ہے, اور اسپیشلی جو میٹھی عید ہوتی ہے جو عید الفطر ہے. I personally feel کہ congregation ہے, آپ ملتے ہیں, you exchange your benevolence, love, regard. Even now انہوں نے بھی پیرنٹس کی بات کی, deceased. I lost my dad. تو مجھے پتا ہے کہ اب قبرستان کب جانا ہے, and you just try to reconnect. اور ہر چیز I think یہ بہت ڈفرینٹ چیز ہے, اور اٹ از مچ مور ڈیپر دین ہیونگ مٹھائیز اینڈ سویاں. آئی تھنک یہ کلچرل امپیکٹ سے زیادہ چیز ہے, اور یہ پرابیبلی ہمارے ریلیجن میں, ہمارے کلچر میں, اٹ از سم تھنگ دیٹ کریٹس این امپیکٹ اینڈ دیٹ ڈیلیمیٹس کہ ہمیں وہ ہم سمجھا پاتے ہیں لوگوں کو کہ دس از ہاؤ وی آر. It is about sweetness, it is about caring, sharing, فطرانہ کا concept, you know. Of course. So ایک typical عید ہوتی ہے typical عید فیملی کے ساتھ.
بس میرے یہ ہے کہ جیبیں ہماری خالی ہو جاتی ہیں اب کیونکہ اتنی اگلی جنریشنز آ گئی ہیں. اچھا مجھے بڑا آج خوشی ہوئی ہے رؤف بھائی, سر شی کال یو اے سینئر, مجھے نہیں کہا ہے نا. نہیں, نعمان اجاز صاحب بھی ہمارے سینئر ہیں. چلو نا خوش رہنے دو تھوڑی دیر کے لیے. کیوں I'm talking professionally senior ہے, not age wise. ایج وائز بھی ہم ایج سینئر وائز ہیں. ماشاءاللہ سارے ینگ ہیں, اور خواتین تو ہمیشہ ینگ رہتی ہیں. I mean they always stay the اس same. پہ تو بحث ہی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. کلاس صاحب آپ کی کیسی عید یہ اسٹارٹ ہوئی, کیسا دن گزر رہا ہے؟ دن ہمارا موسٹلی تھوڑا سا آف کورس آپ نے اگر اب روزے رکھے ہوئے ہوں اور میں رکھ رہا ہوں کچھ عرصے سے مسلسل ریگولر کے, ایک آپ کا سسٹم چلیں, ایک ثواب تو اپنی جگہ پہ ہے, ایک آپ کا سسٹم وہ ریبوٹ ہو جاتا ہے, تھوڑا ریسٹ مل جاتا ہے آپ کی باڈی کو, آرگنز کو ڈیٹاکسیفائی ہو جاتے ہیں تھوڑے سے, اور اچھا خاصا میں مطلب فیل کرتے ہیں کہ آپ پہ کوئی بوجھ ہے, کوئی وزن ہے تو کم ہو جاتا ہے. تھوڑا سا سر درد رہتا ہے کبھی کبھی, اسٹارٹ میں رہتا تھا میرا خیال شوگر لیول جب کم ہوتے ہیں تو, اور پھر میں نے ساتھ میں جم بھی شروع کیا کہ تھوڑا سا ویٹ بڑھ گیا تھا, میں کہ جم بھی کریں, تو روزوں کے ساتھ میں جم بھی کرتا رہا ہوں میں 1-8 گھنٹہ وہ جا کے. سو اٹ ہیز بین رات کو شوز بھی کیے ہیں آپ کے ساتھ. سو آئی مسٹ ہے کہ جو مزہ عید کا آتا ہے نا, روزے اگر آپ نے رکھے ہوئے ہوں پھر مزہ آتا ہے, پھر مزہ آتا ہے عید کا. وہ جو منہ بنا کے پھرنا, روزے بھی نہیں رکھنا تو سکا منہ بنا لینا, معصومانہ یتیمانہ, تو وہ جو ایک ایکٹنگ ہوتی ہے نا کہ ہم روزے سے مرے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوتا ہے, وہ فیلنگ نہیں آتی. میں نے جو ایک بات کی ہے نا جی, فرام 1979 ٹل 2017, چاہے وہ لندن تھا, آسٹریلیا تھا, میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا تھا. اچھا. اور وہ آپ کی جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ عادت ہو جاتی ہے, یو فیل کہ آپ یو نو اٹ بیکمز اے سیکنڈ انسٹنکٹ. اور بڑا ایک اس کا رمضان کا بھی ایک چارم ہوتا ہے کہ یور پیشنس ٹیسٹ ہو رہی ہوتی ہے, ٹیمپرامنٹ ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے. So once I was compelled not to fast 2017 when I got my malignancy and cancer, اس کے بعد سے renal gland نہیں رہا. Yes, you feel out of place. تو میں ان کی بات بالکل صحیح. اور مجھے جو سب سے You feel out of زیادہ place. میں انجوائے کیا ہے نا موسٹ زیادہ, وہ میں اس کو افطاری کو کرتا ہوں. حالانکہ بہت سارے دوستوں نے انوائٹ بھی کرتے ہیں, بڑی بڑی جگہوں سے آپ کو انویٹیشن ہی آتے ہیں, میں نے بالکل کہیں نہیں کیا. اچھا. کوشش کی میں کہ گھر پہ کروں, ایک سادہ سے سمپل جو آپ کے گھر کی ٹیبل پہ آپ کے جو بھی اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. وہ تو انویٹیشن پہ نہیں ہے کہ افطاریوں پہ جائیں, لوگ انوائٹ کریں, آپ جائیں, کھانے کھائیں, اور پھر گھر کے پھر اتنا بھر کے کھا لیں, سموسے پکوڑے ہوں, اور مطلب سادہ سے کھجور ہو یا روح افزا ہو. عید پر ہم افطاریوں کی باتیں کر رہے ہیں, ویسے اپنا ایکسپیرینس بتا رہے ہیں کہ ہاؤ اٹ ہیز بین, کیونکہ پورا ہم 30 ڈیز کے لیے جو ہماری پوری روٹین چینج ہوتی ہے. اور سب سے اچھی بات ہے کہ میں بھی یہی کہنے لگی تھی کہ اچھی بات ہے ہم روزے کی بات کریں, بیکاز ایک بینگ اے مسلم تو ہے ہی, لیکن ایک تھوڑا سا سوشل ٹرینڈ بھی ہمارا تھوڑا سا ویک ہو گیا ہے روزے کے اعتبار سے. روزے نہ رکھنے کے ایکسکیوزز تھوڑے زیادہ ہو گئے ہیں لوگوں کے پاس. ربیع سوری, ایک چیز میں بتاؤں گا, سنس آئی ایم اے کلینکل پریکٹیشنر, میں کلینکل اینڈوکرینالوجسٹ ہوں. ایک یہ پکوڑے سموسے میرے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر رہی ہیں. سیکنڈلی میرا تھوڑا سا آپ سے کانٹرڈکٹری ویو ہے. اچھا. ہمارے ڈائبیٹکس دے آر ڈیسپریٹ کہ کسی طرح اجازت مل جائے ان کو کہ وہ روزے رکھیں جو انسولن پہ ہوتے ہیں. پھر ہم لوگوں نے ان کی گائیڈ لائنس بنائی ہوئی ہیں, ہم نے کچھ شرائط رکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, تو یو کین ایڈجسٹ یور ڈوزیجز اور آپ جا کے رکھ لیں. تو میرے خیال میں وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ شاید ہے, اب بھی ہے, بالکل ہے, کوئی انکار نہیں ہے. پروبیبلی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس انٹینٹ کے ساتھ رکھا جاتا ہے یا وہ ڈسٹریکشن ڈسیپشن جو ہماری سوسائٹی کی ڈی جنریشن ہے, لیکن یہ بھی وہی ہے کہ کلچرل ریسٹوریشن تو ہوئی. اچھا, اس میں اتنی خوبصورت چیز میرا یہ خیال ہے کہ اب رکھتے تو ہیں روزے, کافی لوگ, بہت لوگ رکھتے ہیں. اگین میرا بلیف یہ ہے کہ روزہ یا عبادت کسی بھی شخص کی پرسنل, ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے. میں نے نہیں کیا, یہ آپ نے بات ہی ایسی کی ہے. یہ بات اتنی خطرناک تو نہیں, ہم نے عمران خان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کی, ہم تو روزے کی بات کر رہے تھے, یہاں کیوں پھٹنے شروع ہو گئے. سو اینی وے آئی تھنک روزہ ایک بہت انٹیمیٹ ہے, باقی سب عبادات کا اللہ نے اجر رکھا ہوا ہے. اس کا اللہ کہتا ہے کہ جب آپ میرے سامنے حاضر ہوں گے تو پھر میں آپ کو اس کا اجر دوں گا. تو یہ انٹیمیٹ مطلب یہ ایک بانڈنگ ہے رب کے ساتھ. اور سب سے ٹیکسنگ عبادت حج ہے, حج سے سخت عبادت کوئی بھی نہیں ہے. ایک تو تپتی گرمی, تپتی دھوپ, اس مہینے میں آتا ہے جب مکہ مدینہ ٹھیک اچھا خاصا تپا ہوا مہینہ ہوتا ہے وہاں پر. لیکن روزے کے حوالے سے and then what I was saying is کہ میرے نزدیک روزہ is a personal choice. ہمیں کسی کو جج نہیں, تو ہم ججمنٹل بہت زیادہ ہو گئے ہیں. کوئی بھی عبادت ہر بندے کی پرسنل چوائس ہے. میرے لیے روزہ ایک تو ریلیجیس ایلیمنٹ ہے ہی, لیکن میرے لیے یہ
इट्स मोर अबाउट द फैमिली बॉन्डिंग. मेरा अपना जो फैमिली के साथ कनेक्ट करने का है, मुझे रोज़ा उसलिए बहुत मज़ा आता है रखने में, बिकॉज मैं ट्रैवल बैक कर जाती हूँ अपने चाइल्डहुड में कि जब जॉइंट फैमिली होती थी. मेरी माँ बाप अल्लाह उन दोनों को जन्नत नसीब करे, आखिरी वक्त तक उन्होंने रोज़े नहीं छोड़े. सो मच सो कि मेरी नानी अम्मा ने भी रोज़े के नहीं छोड़े. मतलब हमारे घर में ये रोज़े का ये बहुत बहुत मखसूस होता था. और जॉइंट फैमिली होती थी तो सारी में बड़ा एक फेस्टिविटी होती थी, इफ्तारी में एक फेस्टिविटी होती थी. अब पराठों की बात कर देंगे. अब मेरा सारी पराठे के बाहर होती ही नहीं है. जर्नलिस्टिक इनका जर्नी है, मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा. मुझे खुद नहीं पता कि नगरीदा की अपनी एक स्ट्रगल मतलब यहाँ पे हो रही है. लेकिन आपको इस फील्ड तक आने में, इस स्टेज पर पहुँचने के लिए ना बड़ी एफर्ट्स चाहिए, मेहनत चाहिए. लोग तो देखते हैं ना रातों रात स्टार बन गए, वो पीछे नहीं देखते कि पीछे से 20, 25, 30 साल की कितनी मेहनत है. सो लव कि आप इनसे जरा कर पूछेंगे. अब क्लास आपने पूछ ही लिया फरीदा, अपनी जर्नी तो बिल्कुल भी नहीं. मतलब कैसे, हाउ डिड यू स्टार्ट इट? Quite accidentally, क्लास साहब. I never intended to be a journalist. Masters मेरा भी ऐसे था. अच्छा, मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में था. सो हमेशा से शौक था कि फॉरेन ऑफिस ज्वाइन करें, CSS कर लेंगे, या वैसे अगर फॉरेन ऑफिस में कोई जॉब मिल गई, या यूनाइटेड नेशंस जाने का शौक था. इसीलिए आई केम बैक टू इस्लामाबाद. मेरी हाफ ऑफ द फैमिली इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद. तो आई केम टू इस्लामाबाद करियर स्टार्ट करने के लिए. सो समहाउ और द अदर, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, वो फिर आपको कभी और सुनाऊंगी. ISPR में नौकरी हो गई. ISPR के साथ किया. उस वक्त ISPR ये नहीं था जो आपको आज नजर आता है. कौन सी चीज़ की बात कर रहे हैं आप? ये मैं आपको बता रही हूँ 2004-05 की. आई वाज स्टिल स्टडिंग, तो मैं उस वक्त की बात आपको बता रही हूँ. फिर साथ PTV के साथ काम स्टार्ट कर दिया. PTV में ऑडिशंस हुए. सो इसलिए कि ISPR में हम लोग काम कर रहे थे, PTV के साथ बड़ा क्लोज कोलैबोरेशन होता था. सो वहाँ पे एंकर पर्सन्स की, रिपोर्टर्स की ज़रूरत थी. सो ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हो गए, काम स्टार्ट किया. ज़लज़ला फिर 2005 का. सो उसमें कवरेज की. आई वेंट द ज़लज़ले के इलाकों में, चूँकि मैं ख़ुद कश्मीरी हूँ. सो मुझे वो एक पर्सनल एलिमेंट था उस कैटास्ट्रॉफी का. सो वो जब किया, रिपोर्टिंग की, फील्ड में गए, एंकरिंग की, मज़ा आया. Then it started to become a passion. फिर पाकिस्तान टेलीविजन से वेंचर किया प्राइवेट मीडिया में. सो आई मीन क्वाइट एक्सीडेंटल, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो क्वाइट हैपनिंग. I mean, it has become my passion. लोग हमेशा मुझसे सवाल करते हैं कि जी आप सहाफ़ी ना होती तो क्या होती. मैंने कहा जी proverbial speaking, अगर मुझे 7 जन्म भी मिले तो I would opt to be a सहाफ़ी. ये तो मेरे वाला आपका वो है, मेरा सेम हैज़ बीन माय व्यू कि 7 जन्म भी मिले तो हम सहाफ़त करेंगे, ये काम करेंगे, और इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है. बिल्कुल आता ही नहीं, आप कर नहीं सकते. ये आपका पैशन बन जाता है और आपको शॉर्टकट कोई नहीं है. फरीदा, इस पूरी जर्नी में जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, डिफिकल्ट मैं नहीं कहूँगी क्योंकि अगर डिफिकल्ट होता तो डेफिनेटली आपने जाहिर है सक्सेसफुली अगर उसको ओवरकम कर लिया तो डिफिकल्ट भी होता है. चैलेंजिंग इज अ बेटर वर्ड. और खवातीन के लिए हमारी सोसाइटी में, और खासतौर पे जब मैंने स्टार्ट किया उस वक्त कॉन्सेप्ट नहीं था खवातीन का इतना ज़्यादा. इवन टिल 2014 जब ये इमरान खान का धरना था, सो आई वाज द ओनली फीमेल एंकर जो 24/7 रोड्स पे थी, प्रोग्राम कर रहे थे हम लोग. ये कॉन्सेप्ट नहीं था. तो मुझे बहुत उसके बाद फीमेल जर्नलिस्ट ने आके कहा, खासतौर पे बडिंग यंग, कि हमने आपको देख के हिम्मत पकड़ी, आपको देख के हमारे पेरेंट्स ने इजाज़त दी कि अगर ये लड़की जर्नलिस्ट फील्ड में है तो फिर हमारी बच्चियों को भी जाना चाहिए, सेफ है. लेकिन अभी तक हमारे यहाँ उतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है. ख़वातीन को डबल द स्ट्रगल करनी पड़ती है इन कंपैरिजन. फील्ड में बहुत सारा इनको लेडीज फीमेल को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, स्पेशली फील्ड में अगर आप जाएं तो वहाँ पे. और ये शिकायतें आई भी सही उस वक्त मेरा ख्याल धरने के दिनों में जी. तो बहुत सारे ये फीमेल जर्नलिस्ट ने कंप्लेंट्स भी की थी कि वर्कर्स की तरफ से, सम रूड एलिमेंट्स की तरफ से तो मिस हैंडलिंग की गई थी, मिसबिहेव किया गया था. तो आपको भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ये कल्चर है. हालांकि मैंने मुस्लिम लीग नून के भी कवर किए हैं, पीपल्स पार्टी के भी कवर किए हैं, MQM के बहुत ऑर्गेनाइज जलसे होते हैं. MQM एंड जमात इस्लामी वेरी वेल ऑर्गेनाइज, एंड मौलाना फजल रहमान के जलसे भी. लेकिन अच्छा, मेरे साथ पर्सनली 1-2 वाक़यात हुए, ख़ासतौर पे मुल्तान में 2014 शाह महमूद कुरैशी का जलसा था. सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रकस हुआ था. वो एक तो स्टेज वहाँ नहीं बना हुआ था. जी जी, लोगों की डेथ भी हुई जी थी. बिल्कुल. तो वहाँ पर बहुत हड़बौंग थी, बहुत हंगामा आ रही थी. सो वहाँ पे बहुत धक्के दिए थे, गिरा दिया था मुझे नीचे वर्कर्स ने. फिर एक आध वाक़या यहाँ पर हुआ इस्लामाबाद में, डी चौक में. बाकी फ़ीमेल जर्नलिस्ट के साथ भी हुए. तो मेरी तो कोशिश होती थी कि चूँकि मैं काफ़ी तगड़ी किस्म की हूँ, फाइटर किस्म की हूँ, सो मेरे साथ इस किस्म के वाक़यात तो मैं फ़ाइट बैक
کرتی ہوں. آپ چاہتی میں تھوڑا دور ہو جاؤں؟ آپ نے کہا نا فائٹر تگڑی میں. ڈیپینڈز اپون دی سرکمسٹانسز. اگر آپ فائٹ کریں گے تو یس وائی ناٹ. اچھا. سو میری کوشش ہوتی تھی کہ ان فیمیل جرنلسٹ کو بھی ہم سب مل کے جو ہے نا پروٹیکٹ کریں, ان کو سنبھالیں وغیرہ. لیکن آئی تھنک پاکستان تحریک انصاف اس وقت چونکہ نئی نئی شروع ہوئی تھی اس طرح سے سیاست کی کیمپینز, اس کی جلسے جلوس کی, پہلا لانگ مارچ تھا, آرگنائز نہیں تھی چیزیں. اچھا سوری میں بات کاٹ رہا ہوں, جسٹ مائی آبزرویشن, باتیں ساری ٹھیک ہوں گی جو آپ کہہ رہی ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ کیونکہ یہ جب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں نا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, مطلب ہمارا ایکسپیرینس ہے جو میرے بھی آپ سب کے ہوں گے, تو جب آپ ان کے سامنے ریئل لائف میں جاتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ہراس کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے نا تھوڑی سی ایک ایلیمنٹ آف تجسس ہوتا ہے کہ جس بندے کو انہیں اسکرین پہ دیکھے, جیسے ہم دیکھتے ہیں فلموں میں دیکھتے ہیں, ایکٹرس کو دیکھتے ہیں, کرکٹرس کو دیکھتے ہیں, ہمارے لیے جب وہ سامنے آتے ہیں تو ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے ذرا قریب سے جا کے دیکھیں ریئل بھی ہیں یا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ کوئی کیمرہ ہوتا ہے ساتھ, موسٹ آف دا لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی ہماری بھی تصویر کو ادھر ادھر آگے پیچھے ایک دوسرے کو دھکے شکے دے رہے ہوتے, سو ان کے ایلیمنٹ میں بھی ذہن میں وہ کسی کو مطلب فزیکلی طور پر کوئی اسالٹ کرنا یا کسی کو اگر ہراس کرنا نہیں ہو سکتا. اور اگر ممکن ہے کچھ لوگ ہوں 2 3 4 5 6 ہوں گے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے آپ کو تجسس سے بھی دیکھتے ہیں, اچھا یار یہ تو ٹی وی پہ بیٹھی ہوتی ہے جب ہمارے سامنے کھڑی کیسی لگتی ہیں. اچھا یہ بھی ایک فینومینا ہے, یہ بھی ایک فینومینا ہے, کیمرے کے پیچھے آنا چاہ رہے ہیں, لیکن جو ہراسمنٹ ہے, آئی مین آسک دا فیمیلز, تو جو ہراسمنٹ ہے وہ ہراسمنٹ ہوتی ہے. آئی مین اگر آپ آوازیں کس رہے ہیں تو وہ تجسس نہیں ہے, اگر آپ انکمفرٹیبل کر رہے ہیں تو وہ تجسس نہیں ہے آپ کا. اور جو بھی ہے مطلب ٹھیک ہے آپ کا ایک سیلیبریٹی کے ساتھ یا جو بھی آپ کا میڈیا پرسن کے ساتھ پبلک کا جو بھی ایک کنیکشن ہوتا ہے وہ دیٹس انڈرسٹینڈیبل, لیکن ایک لائن ہے, اس لائن کو کراس نہیں ہونا چاہیے, خاص طور پہ جب آپ کے سامنے فیمیلز ہیں. تو آپ کو فین بھی ملتے ہوں گے, فین بھی ایڈمیریشن بھی ملتی ہوگی, لوگ اڈور بھی کرتے ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آئی مین ورکرز وغیرہ, اس میں سے بہت میجورٹی جو ہے جب میں جاتی ہوں فیلڈ میں تو بہت رسپیکٹفل ہوتا ہے, سیلفیز لیتے ہیں, بات کرتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں لیکن احترام کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن یس ایسے بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ جو آپ کو دھکے دیتے ہیں. اور میرے خیال سے ہماری سوسائٹی کا ایک چیز, سوری فار دی انٹرجیکشن, ایک اور چیز بھی ہے رو بھائی کہ فیمیل جنرلی ہماری سوسائٹی میں وہ آپ کوریلیٹ نہیں کرتے سرٹن پروفیشنز کے ساتھ, جس میں جرنلزم میں ایون اسپورٹس ہے. ہمارے یہاں تو وہ کلچر نہیں ہے نا کہ اتنا probably وہ جو ریئرٹی کا بھی ایلیمنٹ ہے نا کہ something new, something different, that also causes this curiosity and then the problem of accepting this thing کہ they can also excel. ڈاکٹر صاحب سے ذرا تھوڑا سا, جی ڈاکٹر صاحب سے بالکل تفصیل سے بات ہونی ہے کلاس صاحب, بریک کا لیکن وقت ہو رہا ہے. اگر ہم پہلے بریک لے لیں اور بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے کچھ سوالات کریں گے, غریدہ سے بھی سوالات کریں گے, عید کی خوشیوں میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں. بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد جوائن کریں گے ڈسکشن کو, یہیں سے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور یہاں پہ عید کا ماحول ہے اس لیے بریک میں بھی ڈسکشن نہیں رکی, ڈسکشن ویسے ہی جاری و ساری تھی. ہم جیسے بریک میں بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, اور ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ خواتین کو کیا چیلنجز آتے ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ موسٹ کامنلی جو خواتین کہتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہراسمنٹ. اب ہراسمنٹ کمز ان ڈفرنٹ شیپس اینڈ ویز, سو کیا کہیں گے اس پہ کہ کبھی مردوں کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں ہراسمنٹ کو لے کر؟ ایک تو بڑی چیز کلیئر ہے کہ ہم ہراسمنٹ کو ہمارے دماغ میں تو ایک تو ہے نا وہ ایلیمنٹ فزیکلٹی کا یا کوئی جینڈر کے حساب سے آپ بات کر رہے ہیں, بٹ کئی دفعہ ہراسمنٹ اسٹیٹمنٹس میں بھی ہوتے ہیں, جملے جو ادا کیے جاتے ہیں, جو کانوٹیشنز جو انڈر ٹونز میں آپ سے بات ہوتی ہے. یس میل بھی ہراس ہوتے ہیں, بٹ آبویسلی وی کی ناٹ کمپیئر کہ جس کوانٹم میں, کیونکہ آبویس ایک چیز ہے کہ فیمیلز جو ہیں ان کی بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہے towards this thing, so I totally agree. And I personally feel ابھی ہم کلچرلی اتنے ایوالو ہی نہیں ہوئے, ایون ہماری ورک انوائرمنٹس میں بھی پاسچر سے بیٹھنا, غلط پاسچر میں بیٹھنا خاتون کے سامنے, I take it as harassing the other person. So ہم اس ڈیٹیل میں ابھی تک پہنچ نہیں پاتے. ہم تو وہ بڑے موٹی چیزوں پہ نا کہ ہمیں کچھ نہ کریں, ہاں کہ تھریٹس آ گئے, فزیکل ہینڈلنگ ہو گئی جیسے روب بھائی نے بتایا, بٹ ابھی ہمیں بہت زیادہ اس سینس میں ایوالو ہونا ہے. باس کا بہیویئر ٹورڈ دا فیمیل کہ وہ آپ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, نو یو کانٹ, یو ہیو ٹو ہیو اے پراپر پاسچرنگ, کمیونیکیشن آپ کی اس میں کوئی ایسی زومینی بات نہ ہو, گفتگو آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے, الفاظ کا استعمال. دین آپ انفارچونیٹلی ہمارے کولیگز بھی ہوتے ہیں یا گیسٹ آئے ہوتے ہیں, اگر وہ سامنے بڑے ٹیبلز نہ ہوں, ڈیسک نہ ہوں, دا وے دے سٹ in front of the female, you can't, I can't sit cross leg in front of you too, simple.
سو دیٹ یہ بیسک جو مینرزم ہے یہ بھی ہراسمنٹ. آئی تھنک اٹس اے لاٹ آف ڈیٹیلنگ اگین کہ بہت سارے لوگ تو اس ڈیٹیلنگ سے لیکن میل واقف ہراس بھی ہوتے نہیں ہیں. ہیں. اچھا ہاؤ ڈو ہم لوگوں کو میرے پہ بھی لڑکیوں نے بھی آوازیں لگائیں. اچھا اسٹیڈیم میں بھی آوازیں لگی. کیا آوازیں لگا کیا کہتے ہیں وہ چکنا یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یہ تو خیر کمپلیمنٹ, یہ کمپلیمنٹ نہیں ہے جس ٹون میں کہا جاتا تھا یہ نا. ایک ہی کہتے ہیں, ایک نہیں, بھی کہتے ہیں. بہت ساری چیزیں میں آگے بول نہیں سکتا بٹ ہوتا ہے. What are you doing in the evening? یہ تو میرا خیال ہے عام سی اب مجھے ایک بات ہے. چیز بتائیں, what are you doing in the evening? آپ کسی کو جانتے ہی نہیں. اچھا Somebody walks up to you and if says this ڈاکٹر صاحب thing. یہ تو بہت سارے ہمارے نوجوان سن کے آپ سے جیلس ہو رہے ہوں گے, آپ اس کو آگے ہراسمنٹ سمجھے بیٹھے میں تو سمجھتا ہوں کہ you are actually encroaching my privacy. You are encroaching. I won't allow that. Unless until consensual ہے. تو ون ہینڈڈ تو نہیں ہو سکتا نا. اچھا ڈاکٹر صاحب نے بڑی فائٹ کی ہے ڈاکٹر صاحب, چلے میں اس سے شروع کر لیتا ہوں. اس طرف لے کے جا رہے ہیں. کنسنٹ کمنگ ٹو یور کہ اگین جس بندے پہ کینسر کا تھوڑا سا بھی وہ لگ جائے کہ اس کو ایون فرسٹ اسٹیج پہ بھی ہو یا مائنر سا بھی ہو, تو وہ کہتے ہیں نا ایک طرح کا بندہ بالکل بجھ سا جاتا ہے. آپ نے کیسے فائٹ کیا جب آپ کو پہلی دفعہ پتہ چلا, کب ہوا, کیسے ہوا, سو سروائیو کیا آپ نے؟ رب آئی ایم سو ہیپی آپ نے یہ پوچھا. نہیں لوگوں کے لیے نا موٹیویشن, کیونکہ میرے اپنی فیملی میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں. مائی مدر ہیڈ دیٹ کائنڈ آف, ان کو کینسر تھا, شی ڈائڈ آف کینسر, 8 مہینے انہیں لگے. پھر میری وائف کو ہوا اینڈ شی اسٹرگل لاٹ, اگین شی سروائیوڈ. اور اس نے اب اپنی محنت اور اپنی ہمت سے, میں کہتا ہوں یہ جو ہے نا, اس سے پہلے کہ آپ شروع کریں, کہ یہ کینسر کی جو یہ فائٹ ہے نا, یہ پرسن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس میں آپ کا 70-80% جو ہے نا وہ آپ کی یہ پیشنٹ کی اپنی اسٹرگل, اس کی ول پاور. اگین اللہ کی مہربانی, ڈاکٹرز کی, ڈاکٹر عاصم صبائی کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان کو ٹریٹ کیا وہاں پہ سارا. لیکن میرا یہ خیال ہے میری وائف نے جو بیٹ کیا نا کینسر کو, اپنی شیئر اس کو ول کے ساتھ کیا ہے. اینڈ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں. آپ ایک طرف ایسا بندہ دیکھیں کہ اونلی سن فرام I proudly say from a privileged family, missionary education, adventure sports recognition, academic recognition, اور آپ کا ایک پروفائل چل رہا ہوتا ہے. اینڈ سڈنلی مجھے یاد ہے, مجھے نا بیک ٹو بیک نمونیا ہوئے, لنگ کے پھیپھڑوں کا مجھے انفیکشن ہوا. میرے کولیگز ہی ہیں سارے, تو میں ان کے پاس گیا. اب ہمارا انفارچونیٹلی ایک چیز ہوتی ہے, اور یار ڈاکٹر آپ ہی دیکھ لے, کی ہے یار, چیسٹ انفیکشن ہی ہے وہ, اس طرح. سو 1-2 ہفتے اس میں گزرے, بٹ دین آئی سڈنلی اسٹارٹیڈ لوزنگ ویٹ. اور جب میں نے بہت ریپڈلی ویٹ لوز کرنا شروع کیا, تو مجھے ہمارا پہلا آتا ہے کہ یار میں کلینک میں پیشنٹ دیکھتا ہوں جو امیونو کمپرومائزڈ ہوتے ہیں, تو کہیں ٹی بی ہو گئی ہوگی. اچھا اب میرے دماغ میں کیا رہا کہ یار تو ٹی بی ہو گئی ہے اور یہ مر گیا یار, 9 مہینے مجھے دوائی کھانی پڑے گی یار, میں ابھی یہ سوچ رہا ہوں. اینڈ دین آئی وینٹ ٹو ون آف مائی کولیگس, اچھا پلمنالوجسٹ ہے, تو اس نے کہا یار تمہارا نا وہ اسکریشنز بھی دیکھتے ہیں کیا. تو وہ تھا ای کولائی نمونیا, جو کہ امیونو سپریسڈ کو ہوتا ہے. اب مجھے اور شک ہو رہا ہے کہ مجھے ٹی بی ہو رہی ہے, اب کینسر کا تھاٹ نہیں آ رہا. بٹ وین آئی لاسٹ 8 kgs in 10 days, اینڈ دین اٹ واز لائک اٹ اسٹرک کہ یار یہ تو گڑبڑ ہے. تو سمپل بلڈ کی پکچر کروائی, اٹس اے اسٹوری ہے, بلکہ پکچر کروائی تو اس میں 100% لمفوسائٹس ہوتے ہیں جو کرونک انفیکشن میں. میں کہا 100% یہ ٹی بی ہے. ابھی میں اپنے آپ کو یہ دلاسا دے رہا ہوں. اینڈ آئی وینٹ ٹو کراچی اینڈ ون آف مائی کنسلٹنٹ کولیگز, اس نے کہا یار واٹ ہیز ہیپن ٹو یو, یہ تو کچھ مجھے نہیں لگ رہا کلینکلی بھی یو آر ناٹ لکنگ لائک یو آر. تو میں تمہارے تو کرنے لگا ہوں, بایوپسی کرانے لگا ہوں بون میرو. اینڈ بون میرو بایوپسی ہوئی, اٹ واز اسٹیج 4 نان ہاچکنز لمفوما کور 3S میوٹنٹ, اور جس کی تھراپی جو ہے وہ بیسکلی کیمو تھراپی. اب یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا یہاں پہ ہوگی یا آئی ہیو ٹو گو ابراڈ. سو اب میں نے اپنی والدہ کو نہیں بتایا, بینگ دا اونلی سن. تب میرے والد حیات تھے, رہی نہیں ہوں, اور میری منجلی جو بہن ہے. اور یہ کتنی پرانی بات ہے؟ 2017. اینڈ مجھے یاد ہے کہ جی میں نے پوری چیمپئنز ٹرافی اسٹروما کے ساتھ ہوسٹ کی فار پاکستان ٹیلی ویژن. این چیپل تھے, برائن لارا, گیم آن ہے. اور وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے پین کلر لینے پڑتے تھے, کتنے مجھے مسائل ہوتے تھے, بٹ کیونکہ ایک کمٹمنٹ تھی وہ برانڈ اس کے لیے. سو وہ کر کے آئی ریمبر کہ دبئی تک این چیپل اور ویو ریچرڈز میرے ساتھ تھے, اور ویو کی آنکھوں میں آنسو تھے. اچھا. اور وہ مجھے جب نکل رہا تھا انٹیگا کے لیے جا رہا تھا, تو ہمارے اوبیسلی آئی واز فلائنگ ٹو لندن, تو وہ مجھے کہتا ہے کہ ہوپ ٹو سی یو اگین مان, اینڈ ہوپ ٹو سٹ ود یو اگین مان. سو ایک وہ آپ کو نظر آتا ہے. این چیپل بڑا کول اور انٹروورٹ سا آدمی ہے, بٹ ہی اسٹل سیڈ کہ یو آر ٹو ینگ ٹو ڈائی. دیز ور دا سینٹیمنٹس. اینڈ دین آئی وینٹ ٹو لندن. رائل ماسٹر میں انہوں نے مجھے کیمو تھراپی شروع کی. آفٹر 6 پلسز وہ دے سے کہ اٹس ناٹ رسپونڈنگ. اچھا. اس کے بعد انہوں نے ایک دوسری کیمو تھراپی دی, دے سیڈ کہ اٹس ناٹ رسپونڈنگ. پھر بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوا اینڈ اٹ فیلڈ.
when that bone marrow transplant failed, تو مجھے جو رائل ماسدن میں تھے head of the oncology department, he called me and he said probably we can't do much and it's time, 18 months survival, 18 to 22 months, so it's all about nature and you just go and join your family, reunite with them. So وہ جو میرا روف بھائی اور جو میرا وہ ٹریول تھا نا فرام لنڈن ہیتھرو, اور لوگ honestly I'm a very brave man. میں آپ کو یہ compliment نہیں کر رہا because I was brought up like that. Being a scorpion you are. I was brought up like that. لیکن اس دن جو ہے نا مجھے آگے اندھیرا نظر آتا تھا, پھر ایک ambiguity نظر آتی تھی آگے کیا ہوگا, what will happen, you know, وہ جو ایک fear of unknown تھا, sweating, frustrated. crew نے بہت خیال رکھا but I was panicking. میری یہ حالت ہو گئی ہوئی تھی when we landed in Dubai they had to call a clinician lounge میں کہ to reassess کہ whether he is fit enough to travel to Islam Abad or not. میں ادھر آ گیا, مہینہ گزر گیا, اور ابھی آپ نے جو بات کی تھی اس میں ایک ایڈ کروں گا, not only your self determination, it's also your family. بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد جوائن کریں گے ڈسکشن کو, یہیں سے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور یہاں پہ عید کا ماحول ہے اس لیے بریک میں بھی ڈسکشن نہیں رکی, ڈسکشن ویسے ہی جاری و ساری تھی. پھر مجھے یاد ہے کہ ہائیڈرو کاربنز بند ہو گئیں تو یہ آئل شوائل نہیں ملتا تھا, تو وہ بہنیں وہ اسٹیمر میں کھانا بنا کے دے رہی ہیں نا, تھنگس لائک دیٹ. دین یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ مہینہ گزر گیا, میں آئی ایم کاؤنٹنگ کہ اب 17 مہینے ہو گئے. اچھا ایک جو بہت پینفل چیز ہوتی ہے نا وین یو سلیپ, ایک تو اب ریگریس ہو جاتے ہیں, ٹوائز شوائز اسٹف ٹوائز ان کی طرف چلے جاتے ہیں, بیڈ پہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. سیکنڈلی جو بہت بڑی آپ کی آزمائش ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے وین یو گیٹ اپ ان دا مارننگ, تو آپ کہتے ہو یار یہ تو خواب تھا, اور سڈنلی آپ کو 10-15 منٹ کے بعد ریئلائزیشن ہوتی ہے نہیں یار یو آر ڈائنگ, دس از یور ریالٹی. سو مجھے کوئی ایک مہینے کے بعد 4:30 بجے صبح کا ٹائم تھا اینڈ آئی ریسیوڈ اے ٹیلیفون کال فرام US. تو میں نے کاٹ دیا, میں کہا یار میں وہ سنڈیکیشن کا ڈائریکٹر ہوں, یہ کوئی باکسنگ والا اور فلانا ہوگا, ہی از ناٹ ریئلائزنگ آئی ایم ان پاکستان. سیکنڈ ٹائم پھر آئی, میں نے پھر کاٹ دیا. جب تھرڈ ٹائم کال آئی نا جی, سو آئی پکڈ اپ ویری روڈلی اینڈ آئی سیڈ ہو از دیئر اینڈ واٹ کین آئی ڈو. 4:30 in the morning. وہ آگے سے بات ہے, am I talking to Dr. Niaz? I said yes, you are talking to Dr. Niaz. He said I am Professor Flana and I am just returning from World Congress of Oncology and I had that and I can offer you something because your attending clinician was here in Dallas to attend that conference and he discussed your case that you are fellow of the Royal College and a postdoctorate and we are losing our man. So I said, acha. So I said, what can you offer? He said, I can offer you an experimental CAR T. This is genetically engineered stem cell transplant. But there are three problems. What? He said, 70% you die, 30% you survive during the procedure. Secondly, he said it will cost you around $1 million. $1 million? Yeah. And I'm talking about 2018. So it was 180 rupees, 180 million rupees. So the first one, I'm dying already. So I have no issues. I think 30% is a much bigger chunk. And then secondly, I said this is too big a money and I just can't promise you upfront. But probably I may well be able to arrange in the next couple of months. اب میں نے سوچنا شروع کیا ہے کہ کرنا کیا ہے نا, کیسے کرنا. Thirdly, do you have a US visa? I said, I have a US visa. Doc, we don't offer that, but you can come along. Just give the upfront money and come along. Let's start your genetic engineering. I said, fine. وہ ابا اس وقت اللہ نے غری کی رحمت کرے, he used to wake up for فجر, اور وہ تو میں ایکسائٹیڈ ہی ان کے پاس گیا. وہ بھی بیٹھ گیا, انہوں نے کہا یار یہ اپرچونیٹی نہیں چھوڑنی, you have to go and you have to get it done اینڈرسن میں. سو کچھ کر لیں گے. اینڈ دین 2-3 گھنٹے گزرے and then we realized کہ we could, you know, arrange this sort of money, property بیچ کے, and that's how I flew to US. ہفتہ 10 دن وہ جو سارے ٹیسٹ اینڈ اسکینز اینڈ دین وہ انہوں نے شروع کیا جینیٹک انجینئرنگ کرتے ہیں, وہ فیٹ سیل سے نکال کے تو ان کو سیلس کو چینج کرتے ہیں. جب وہ دینے کے لیے انہوں نے جس دن تھا جی, ایک تو یہ ہے کہ آئی ہیو لوڈس آف ریسپیکٹ فار دیٹ, وہ جو ایک ہاسپٹل کا کلچر تھا. ایک تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم نے کوئی ورسز پڑھنی ہے قرآن کی, واٹ ایور فیتھ ہے تمہارا, یہ چین میں پہنتا ہوں اللہ وغیرہ اس سائڈ پہ رکھی ہوئی. سو دے ور ویری لائک یو نو. اینڈ واٹ ہیپن کہ انفارچونیٹلی جو انہوں نے وہ شروع کیا,
सो वो शावर एम्बोलिज्म हुआ एंड दे हैड टू पास 13 स्टेंट्स जो ब्रेन की आर्टरी में, हार्ट, अपना इसकी रीनल आर्टरी और हर जगह पे वो 13 स्टेंट्स, एंड आई वेंट इनटू कोमा. सो वो मुझे फिर याद नहीं है वेंटिलेटर पे, बट व्हाट आई रिमेंबर जो बाद में पता लगा कि दे एवेंचुअली कॉल्ड माय फादर और उनको कहा कि हम वीन ऑफ करने लगे, कोर S3 म्यूटेंट है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, एम्बोलिज्म हो गया है, सो वी आर वीनिंग हिम ऑफ. वो फिर मेरे वालिद ने कहा कि नहीं, डोंट वरी अबाउट द कॉस्ट एंड एनीथिंग, बट लेट्स लेट हिम, if he goes away, he goes away, but let's not wean him off. And it was, I think, after 18 to 22 hours I came back. And once I came back, वो मुझे अब याद नहीं है क्योंकि I was quite obtunded for a month or so. This is how I survived. और उसके बाद फिर immunotherapies हुई. What a story. आगे सुने, 14 major surgeries, lens change हो गए, adrenal gland निकाल दिया, ileostomy हो गई, you know, because of the complications which I had. Partial nephrectomy, but I survived. बड़े और अब खत्म है ये. Practically a second life. And this is there. मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी शुरू की सेकंड इनिंग्स. मोटिवेशनल मेरे को बहुत सारे लोगों के लिए भी होगी, अल्लाह ने आपको नई जिंदगी. सो जो मैं एक चीज लास्ट में ये कहूँगा कि यू विल डाई व्हेन यू हैव टू डाई, बट यू शुड नॉट डाई व्हाइल यू आर लिविंग. नहीं ऐसे ही है. तो आपको अब जो मर्जी हो जाए, अल्लाह पे इत्तेकाद होना चाहिए. जी पूछेंगे. मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब वो मोमेंट्स जिस तरह आपने शेयर किया कि क्या फीलिंग्स रही, तो कोई उस टाइम पे ऐसी फीलिंग थी कि अभी थोड़ी सी लाइफ मुझे चाहिए बिकॉज आई वांट टू डू समथिंग, एंड देन व्हेन यू गॉट इट बैक आपको लगा हो कि ये मुझे मिली इसलिए कि दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट टू डू. इतनी अच्छी बात की है जी. मैं तो बड़ा ओपनली बोलता हूँ कि एक तो बिल्कुल बेकारी बन गया हुआ था मैं कि यार अल्लाह मियां मुझे ये दे दे, ये टाइम दे दे, इतना टाइम दे दे, इतना टाइम दे दे. सो मेरे आई हैव नो क्वाल्म्स कि मैं कहूँगा नहीं. और सेकेंडली बहुत बेहतर इंसान बन गया हूँ 2017 के बाद. आई हैड टिंज ऑफ एरोगेंस, एम्बिशंस, रुथलेसनेस के, चलो प्रोफेशनल रुथलेसनेस के, ही नोज मी टू वेल, लेकिन वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं कि लिव, लेट लिव, You become humble. आपको एक दफ़ा पता लग गया कि आपकी क्या, इट इज़ अ मैटर ऑफ अ सेकेंड एंड यू आर नॉट देयर. तो उसमें फिर है ना, पहले अपने एनवी होती है, मैं गरीदा से एनवी इसलिए कर रहा हूँ, दैट इज गॉन नाउ. एनवी भी होती है, जेलसी भी होती है, प्रोफेशनल जेलसी भी होती है. अब मेरा ख्याल है थोड़ा अब हमारे पास वक्त खत्म हो गया है क्लास साहब आज के इस प्रोग्राम का. डेफिनेटली हम इसी सिटिंग में कंटिन्यू करेंगे. हमारे नाजरीन वो कल देख सकेंगे ईद के सेकंड डे, और हम बातचीत तो डेफिनेटली करेंगे उस बारे में भी. आज के लिए इतना ही. प्रोग्राम से इजाजत दीजिए और इसका सेकंड पार्ट आप देख सकेंगे कल इसी टाइम पे इन्हीं गेस्ट के साथ. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.